काफी रात हो चुकी है, सो जाओ। मर्द की गहरी, भारी आवाज ने निसार आमे को अचानक उसकी सोचों से बाहर खींच लिया। उसने चौंक कर सर उठाया तो उसकी निगाहें सामने खड़े मर्द की गहरी आंखों से जा टकराईं। उन आंखों में कोई ऐसा जज्बा था जिसे वो समझ ही ना सकी। निशा घबराहट में अपने लिबास के किनारे को मजबूती से थामे रही। उसका दिल बेकाबू होकर तेज तेज धड़कने लगा। जब से वो उसके उस कमरे में दाखिल हुई थी, बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी, इस कदर देर तक एक ही हालत में सीधी और तनाव के साथ बैठी रहने से उसकी कमर सुन्न हो चुकी थी। उसने अब तक अपनी दुल्हन का लिबास भी नहीं बदला था। यह एहसास उसे तब हुआ जब वो मर्द गुसल खाने से नहाकर बाहर आया। आज की रात उसे इस अजनबी मर्द के साथ एक नई नवेली दुल्हन के तौर पर गुजारनी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उससे बात कैसे करे, कैसा बर्ताव करे। सबसे बढ़कर ये कि वो असल दुल्हन भी नहीं थी। वो एक अमीर खानदान की नाजायज औलाद थी। उसने अपनी बड़ी बहन की जगह एक ऐसे मर्द से शादी की थी जो बेज़ाहिर मुफलिस था, सिर्फ इसलिए कि पिछली नस्लों में तय पाने वाले एक पुराने रिश्ते को निभाया जा सके और उसके बदले एक भारी रकम हासिल की जा सके। नीसा जानती थी कि इस रकम से उसकी माँ का इलाज मुमकिन था और उसी से उसका छोटा भाई अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था। यही उनकी बका का वाहद सहारा थे। उसने गहरा सांस लिया और डरे हुए खरगोश की तरह आहिस्ता आहिस्ता गुसलखाने की तरफ बढ़ी। मैं मैं भी नहा लूंगी। मर्द की नजरें गहरी हो गईं। निशा तेजी से गुसलखाने में दाखिल हुई। दरवाजा बंद करते हुए जब उसने उसे लॉक करना चाहा तो उस पर कोई कुंडी या ताला मौजूद ही नहीं था। वो लम्हा भर के लिए साकत रह गई। चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल रही हो, उसने ऐसी तंगदस्ती पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखों के किनारे सुर्ख हो गए। वो गुसलखाने में खड़ी रही, ना कपड़े उतार सकी, ना हरकत कर सकी। दरवाजे के बाहर मौजूद मर्द जैसे उसके दिल की कैफियत समझ गया हो। उसने अचानक कहा, मैं बाहर जाकर सिगरेट पी लेता हूँ, आराम से वक्त लो। निशा चौंक गई। उसने कान दरवाजे से लगा दिए। मर्द के कदमों की आवाज दूर होती गई, फिर दरवाजा चिरचिराता हुआ बंद हुआ और उसके बाद खामोशी छा गई। खुरदरी दीवारों पर मौजूद मध्यम सजावट मुरझाई हुई लग रही थी। शादी से एक दिन पहले शहर में तूफान आया था। सड़कों पर टूटे हुए बोर्ड और उखड़े दरख्त बिखरे पड़े थे। निशा ने अपनी शादी एक आफत के साए में की थी। उसे लेने कोई सजी हुई दुल्हन की गाड़ी नहीं आई थी। वो काफी दूर तक पैदल चली, फिर एक बेरंग वैन में सवार हुई। उसे अंदाजा ही नहीं रहा कि वो कितनी देर सफर में रही, यहाँ तक कि वो उस गांव में पहुंची। कीचड़ भरी सड़क ने उसके जूते और अरूसी लिबास दोनों को गंदा कर दिया था। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो लोग खराब मौसम में शादी करते हैं वो खुश नहीं रहते, मगर निशा ने तो कब की अपनी खुशी से दस्तबरदार हो चुकी थी। वो गुसल खाने से बाहर निकली और तौलिए से बाल खुश्क करने लगी। उसका शौहर अभी वापस नहीं आया था। लगता था वो वाकई सिगरेट में वक्त लगा रहा था। निशा ने उस 2 कमरों के छोटे से घर को देखा जहाँ कई जगहों से बारिश का पानी टपकता था। घर खस्ता हाल जरूर था, मगर थोड़ी सफाई के बाद ये एक सादा और पुरसुकून ठिकाना बन सकता था। वो हल्का सा मुस्कुराई और उसके वापस आने से पहले कमरा समेटने लगी। जब वो घुटनों के बल बैठकर बिस्तर की चादरें उतार रही थी, तभी मर्द अंदर दाखिल हुआ। निशा ने चौंक कर मुड़कर देखा। ये एक तेज हरकत थी और उसके बदन पर मौजूद वाहद कपड़ा तौलिया फिसल कर नीचे गिर गया। आह! उसने फौरन अपने आप को बाजुओं में जकड़ लिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मर्द सब कुछ देख चुका था। निशा ने घबराहट में चादर खींचकर खुद को ढांपा। उसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो चुका था। मर्द ने हल्का तर्क किया। उसकी निगाहें मजीद गहरी और नाकाबिले फहम हो गईं। वो लंबे लंबे ढक भरता हुआ उसकी तरफ आया। उसकी आवाज बदस्तूर भारी थी, मगर उसमें अब भी एक अजीब कशिश शामिल हो चुकी थी। काफी रात हो चुकी है, चलें सो जाते हैं। इस बार उसने चलें पर खास जोर दिया। निशा का दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। उसने आंखें मजबूती से बंद कर लीं। अचानक उसे अपनी कमर के गिर्द एक मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। अगले ही लम्हे वो मर्द की बाहों में थी और फिर बिस्तर पर जा गिरी। निशा रामी का जहन बिल्कुल खाली हो गया। उसे अपनी पुश्त पर उसे अपनी पुश्त पर एक गर्म सीना महसूस हुआ।
وہ مضبوط اور باقاعدہ دھڑکتے دل کی آواز تک سن سکتی تھی۔ اس کے اوپر موجود مرد نے اسے اپنی باہوں میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ نیسا نے گہرا سانس لینے کی کوشش کی مگر اس کے منجمد اعضاء ہل تک نہ سکے۔ اچانک وہ رک گیا۔ کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ نیسا ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے اور یہ ان کی پہلی رات ہے۔ میاں بیوی کے طور پر یہ سب کچھ بالکل جائز تھا۔ اس کے باوجود نیسا نے اس کے سوال کو لفظی معنی میں لیا اور ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں جانتی ہوں آپ ایہام زمیر ہیں۔ مرد نے آنکھیں نیم بند کی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ ایہام زمیر؟ ہاں۔ کیا اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ نام جانتی ہے؟ افسوس یہ تھا کہ وہ ایہام زمیر نہیں تھا اور وہ زارما رامے بھی نہیں تھی۔ جس لمحے نیسا اس دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف ایک متبادل دلہن ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں مگر رامے خاندان کی وارث کا مزاج کبھی کسی دیہاتی مرد سے شادی کی اجازت نہ دیتا، مگر یہ ٹھیک تھا۔ وہ ایک سبسٹیٹیوٹ برائڈ تھی اور وہ خود بھی کسی اور کے نام کے سائے میں شادی کر رہا تھا۔ یہ سودا برابر تھا۔ ایہام؟ نیسا کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا اس کی نگاہیں نیسا کی چمکتی آنکھوں سے جا ملی۔ لڑکی کا نرم شرمیلا تاثر ایسا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کے سب سے نچلے حصے کو مضبوطی سے تھام لیا ہو۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت گھبرا گئی ہوں۔ نیسا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے آہستہ سے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس کی نازک ناک کے سرے پر پسینے کے ننھے قطرے جھلملانے لگے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے قریب ہوئی مگر اس کا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ایہام زمیر کا دل زور سے اچھلا۔ جس لمحے نیسا بے خبری میں اس کے لبوں کے قریب آئی اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیا۔ نیسا ساکت رہ گئی۔ اس کے گال اب بھی سرخ تھے اور آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ چھوڑو، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آج تم بھی تھکی ہوئی ہو، جلدی سو جاتے ہیں۔ ایہام، مجھے لگتا ہے تمہیں عادت ڈالنے کے لیے وقت چاہیے۔ جب تک تم شوہر کے خیال کی عادی نہیں ہو جاتی میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے منہ موڑ گیا۔ نیسا نیم خوابیدہ حالت میں اس کی ننگی پیٹھ کو دیکھتی رہی۔ پھر جب اس کے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں پھیل گئی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ سوتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا پروفائل تراشیدہ تھا، بھویں سیدھی اور مردانہ۔ اس کا مضبوط بازو اس کے سر کے نیچے تھا اور اس کا چھلکا ہوا بدن نیسا کے کانوں کو سرخ کر گیا۔ نیسا کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا اور وہ فوراً دوسری طرف پلٹ گئی۔ نیند نے جلد ہی اس کے ہوش کو دھندلا دیا اور اس کے ذہن میں شادی سے پہلے کی تلخ یادیں بھر گئیں۔ سوتیلی ماں اور زارما رامے کے تانے۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ زمیر خاندان ان کے پرانے جاننے والے ہیں اور واقعی ایک شادی کا معاہدہ موجود ہے، مگر زمیر خاندان زوال کے بعد دیہات میں چھپا ہوا تھا اور ان کے حالات اچھے نہیں تھے۔ زمیر خاندان کا بیٹا ایک بدنام اور نکما بدماش سمجھا جاتا تھا جو اکثر پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتا تھا۔ میں کسی بدماش سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ زارما نے حقارت سے کہا تھا۔ تم ہی بہتر ہو، آخر تمہاری ماں بھی تو نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ رہی ہے اور تمہارا بھائی تو حرامی ہے۔ تم جیسی لڑکی صرف ایک بدماش ہی ڈیزرو کرتی ہو۔ نیسا، ذرا سوچو، اس کے باپ مراد الدین نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم زارما کی جگہ ایہام زمیر سے شادی کر لو تو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا اور تم اپنی ماں کا علاج کروا سکو گی۔ اس کی سوتیلی ماں نے بھی اسے ذلیل کیا تھا۔ رامے خاندان کی دوسری وارث ہوتے ہوئے کسی سے شادی کرنا تمہارے لیے اعزاز ہے۔ بد چلن لڑکی، ناشکری مت کرو۔ نیسا ہڑبڑا کر جاگی۔ سورج کافی اوپر چڑھ چکا تھا اور اس کے پہلو میں لیٹا ہوا مرد کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیسا رامے نے اپنے اوپر ایک ہلکا سا لباس ڈالا اور گھر کے سامنے آنگن کی طرف نکل آئی جہاں ایہام زمیر ورزش کر رہا تھا۔ مرد کا اوپری دھڑ ننگا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈمبلز تھے۔ صبح کی دھوپ جب اس کے نمایاں پٹھوں پر پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوتا آسمان سے اتر آیا ہو۔ نیسا کے گال ہلکے سے جل اٹھے جب اس نے نرمی سے اسے سلام کیا۔
آپ بہت جلدی اٹھ گئے ہیں۔ ایہام نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ نیسا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ گھر کے سامنے کی جگہ زیادہ کشادہ نہیں تھی، ہر طرف بے ترتیبی تھی، ریت کی بوریاں، باکسنگ گلوز، بیس بال کے بیٹ، وزن اٹھانے کے اوزار اور اس جیسی کئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ نیسا کا دل ایک لمحے کو بیٹھ سا گیا۔ وہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتی تھی کہ افواہیں سچ ہیں، مگر اتنا ضرور تھا کہ ایہام کو اکثر لڑنا پڑتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں مرد کے مزاج کا خیال آیا۔ اس نے سنا تھا کہ اس علاقے کے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں اور نشے میں دھت مردوں کا اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانا کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی۔ نیسا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ہمت کی اور اس کے قریب آ گئی۔ تقریباً سانس روک کے اس نے پوچھا، کیا آپ نے ناشتہ کیا ہے؟ نہیں۔ ایہام کا جواب مختصر اور سرد تھا۔ تو بنا لو۔ نیسا نے سر ہلایا اور فوراً باورچی خانے کی طرف دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے کام کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سوپ کا ایک برتن تیار کیا، کچھ پین کیکس بنائے اور آملیٹ کی ایک پلیٹ بھی ایہام کے سامنے رکھ دی۔ ایہام نے سر اٹھایا تو نیسا کی روشن مسکراتی آنکھوں سے اس کی نظر جا ٹکرائی۔ ایک ہلکی سی چونک کے ساتھ اس نے بیکن اٹھا کر نیسا کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ زیادہ کھاؤ، تم بہت دبلی ہو۔ اوہ! نیسا نے ہونٹ آپس میں دبا لیے۔ دراصل اس کے دل میں ایہام سے کہنے کو بہت کچھ تھا، جیسے کل رات کے لیے معذرت، کیونکہ اگرچہ نئی نویلی شادی میں یہ سب معمول کی بات تھی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اسے مجبور کر رہا ہو۔ وہ مستقبل کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ میاں بیوی تھے تو آگے کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایہام کیا کام کرتا ہے اور وہ گھر کا خرچ کیسے چلائے گا۔ انہیں ایک دوسرے کو بہتر طور پر جاننے کی ضرورت تھی، مگر جب نیسا نے ایہام کو کھانا کھاتے دیکھا اور اس کے ہاتھ اٹھانے پر اس کی انگلیوں پر پڑے سخت چھالوں کو محسوس کیا جو ریت کی بوریوں پر گھوسے مارنے سے بنتے ہیں، تو اس کے لبوں تک آنے والے سارے سوال وہیں رک گئے۔ شادی کے بعد ان کا پہلا کھانا طویل اور خاموشی میں گزرا۔ نیسا اس خاموشی سے دل گرفتہ تھی، مگر اس کے پاس واپس لوٹنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اچھا، کیا آج آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ ایہام لمحہ بھر کو رکا۔ میں شہر جا کر شادی کا لباس واپس کرنے والی ہوں، نیسا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایہام یکدم ساکت ہو گیا۔ اس نے شادی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ نیسا نے شادی کا جوڑا کرائے پر لیا تھا۔ دوسری عورتوں کے لیے شادی کا جوڑا زندگی کا سب سے قیمتی لباس ہوتا ہے جسے وہ خوشی خوشی خریدتی ہیں۔ یہ خیال اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک چھوڑ گیا۔ میں آپ سے ساتھ چلنے کو نہیں کہہ رہی۔ ایہام کی خاموشی دیکھ کر نیسا نے فوراً وضاحت کی۔ میں خود جا کر واپس کر آؤں گی، آپ اپنے کام پر جائیں، میری فکر نہ کریں۔ ایہام نے بس اتنا سا کہا۔ دونوں ایک دوسرے سے شائستگی سے پیش آ رہے تھے، جیسے وہ محض ایک ہی گھر میں رہنے والے دو اجنبی ہوں۔ نیسا نے شادی کے لباس کو صاف کیا اور پلاسٹک میں اسی طرح پیک کر دیا جیسے اسے ملا تھا۔ اس نے کئی بسیں بدلیں اور جب برائڈل بوتیک پہنچی تو تقریباً دوپہر ہو چکی تھی۔ شادی کے وقت رامے خاندان نے اسے وعدہ کی گئی رقم کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ لباس کے لیے اسے خود ہی پورے شہر میں تلاش کرنا پڑا، تب کہیں جا کر اسے یہ بوتیک ملی جہاں کے ڈیزائن اور قیمتیں اس کے لیے قابل قبول تھیں۔ بوتیک بہت بڑی نہیں تھی اور وہاں کا عملہ تکبر کا عادی تھا۔ نیسا جیسی گاہک جو کرائے کے لباس میں شادی کرتی تھیں، انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ مس، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ لباس اب دوبارہ کرائے پر دیا جا سکے گا؟ سیلز اسسٹنٹ نے تحقیرآمیز لہجے میں کہا۔ ذرا خود دیکھ لیجیے، آپ نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ میں نے دھو دیا ہے، نیسا رحمان نے گھبرا کر کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں یہ بالکل صاف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، تم نے دھو دیا ہے؟ سیلز اسسٹنٹ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مس، جب تم نے یہ لباس صرف ایک دن کے لیے کرائے پر لیا تھا تو دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے یہ شادی کے لیے کرائے پر لیا تھا، کھیتی باڑی کے لیے نہیں، ہے نا؟ نیسا شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی شادی کے حالات واقعی کسی کھیت سے کم نہ تھے۔ بارش میں وہ کیچڑ بھرے دیہاتی راستوں پر چلی تھی، جس سے اس کا سفید شادی کا لباس اور جوتے گندے ہو گئے تھے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں بھی چھل گئے تھے۔ سیلز اسسٹنٹ نے بار بار شادی کے لباس کا گھیرا الٹا اور ان
निशा को हकारत भरी नजरों से देखती रही। मिस, चाहे तुमने ये लिबास धो भी दिया हो, फिर भी इसे ड्राई क्लीन करवाना जरूरी है। क्या तुम्हें मालूम भी है ड्राई क्लीनिंग क्या होती है? निशा की सादगी देखकर सेल्स असिस्टेंट ने जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया। हाय, जब से हमने दुकान खोली है, हमारे शादी के जोड़े एक के बाद एक फरोख्त होते आए हैं। ये पहला मौका है कि हमने कोई लिबास किराए पर दिया हो। वो हंसी। अगर लिबास खरीदने की भी हैसियत नहीं तो शादी ही मत करो। क्या बगैर शादी का लिबास खरीदे शादी नहीं की जा सकती? अचानक एक सख्त आवाज गूंजी। क्या इस पर कोई कानून पाबंदी लगाता है? निशा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो इहाम जुमैर को दुकान में दाखिल होते पाया। उसकी आंखों की गिद फिजा जैसे जम सी गई थी और उसकी शख्सियत से रोब और इख्तियार टपक रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी। वो निशा के करीब आया और फितरी अंदाज में उसके गिर्द बाजू डाल दिया। फिर उसने सेल्स असिस्टेंट की तरफ देखकर हकारत से कहा, क्या लोग इतने अंधे होते हैं कि तुम्हारी दुकान पर लगा हुआ शादी के जोड़े किराए पर दस्तयाब हैं का बड़ा सा बोर्ड ना देख सकें? तुम और वैसे भी तुम्हारे यहाँ के डिजाइन आम से हैं और म्यार भी कोई खास नहीं, खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं। सेल्स असिस्टेंट तकरीबन आंखें घुमाने ही वाली थी। बस मान लो कि तुम खरीदने की इस्तेताहत नहीं रखते, हमसे उलझने का क्या फायदा। हाँ, हमारे पास डिजाइनर हाउट कोचर भी है। एहाम ने भवें उठाई और हाल के ऐन वस्त में खड़े मनीकन पर मौजूद शादी के जोड़े पर नजर डाली। वो फिश टेल डिजाइन का लिबास था जो जिस्मानी साख्त को नुमाया करता था। उसमें बारीक सुनहरी धागे से कढ़ाई की गई थी और सीने के हिस्से पर छोटे छोटे चमकते नगीने जुड़े थे। डिजाइन खासा नुमाया था मगर इन आला लिबासों के मुकाबले में कुछ भी नहीं था जो वो माजी में देख चुका था। हटाओ अपनी नजरें, सेल्स असिस्टेंट झुंझला कर बोली। कितना भी देख लो तुम उसे खरीद नहीं सकते। हाय मिस, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इतनी खूबसूरत हो मगर शादी से पहले ठीक से इंतखाब ना कर सकी। इस खूबसूरत चेहरे का क्या जिया। मेरे और मेरे शोहर के दरमियान जो भी है, इस पर तुम जैसे बाहर वाले को तबसरा करने का कोई हक नहीं। एहाम चौंक गया। ये छोटी सी औरत हमेशा नर्म और फर्माबरदार रही थी मगर इस वक्त वो पूरी शिद्दत से जवाब दे रही थी। निशा एक कदम आगे बढ़ी और सेल्स असिस्टेंट को घूरते हुए बोली, मैं शादी का लिबास ड्राई क्लीन करवा कर वापस ला सकती हूँ मगर तुम्हें मेरे शोहर से अपने अल्फाज पर माफी मांगनी होगी। क्या? निशा का मिजाज सामने वाले पर मुनहसर था। अगर कोई उसे खुद तंग करता तो वो बर्दाश्त कर लेती थी मगर अगर उसके आसपास किसी को तकलीफ दी जाती, खास तौर पर उसके शोहर को, तो वो अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करती, चाहे वो शोहर ऐसा शख्स ही क्यों ना हो जिसे वो अभी अभी जान पाई थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया जब उसने दोबारा कहा, मैंने कहा मेरे शोहर से माफी मांगो। सेल्स असिस्टेंट ने आंखें घुमाकर उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे माफी नहीं चाहिए, इहाम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या तुम्हें वो शादी का लिबास पसंद है? हाँ, निशा ने उसके उंगली के इशारे की सिमत देखा। वही सुनहरी चमक वाला लिबास बुटीक के ऐन बीच जगमगा रहा था। वो इसकी खूबसूरती में खो गई मगर उसे समझ न आई कि एहाम क्या करने वाला है। एहाम ने मुस्कुराते हुए जेब से कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। मेरी बीवी को वो लिबास पसंद है, मैं वही ले रहा हूँ। यूं लगा जैसे फिजा एकदम जम गई हो। सेल्स असिस्टेंट आंखें फाड़े उन्हें देखती रह गई और निशा सकते में आ गई। एहाम, आप क्या कर रहे हैं? निशा ने आहिस्ता से उसकी आस्तीन खींची। हम पहले ही शादीशुदा हैं, हम इसे यादगार के तौर पर रख सकते हैं, एहाम ने जवाब दिया। ये डिजाइनर हाउट कोचर है, उसके लिए फिटिंग जरूरी होती है। क्या तुम्हारे यहाँ इसके लिए माहिर अमला मौजूद है? सेल्स असिस्टेंट होश में आई और फौरन चापलूसी भरी मुस्कुराहट चेहरे पर ले आई। वो हाथ जोड़कर एहतराम से झुक गई। सर, क्या आप वाकई ये खरीद रहे हैं? हाँ, अभी मेरी बीवी के नाप लो तो मैं डिजाइनर को फोन कर देती हूँ। मिस, इहाम ने भवें उठाकर कहा, क्या तुम खुद ये काम नहीं कर सकती? सेल्स असिस्टेंट साकत हो गई। अगर नाप तुमने नहीं लिए तो मैं ये लिबास नहीं चाहता। इहाम की बावकार और ताकतवर मौजूदगी के सामने सेल्स असिस्टेंट घबरा गई। ऐसी खरीदारी कम ही होती थी और नाप लेना उसकी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो फीता उठाकर निशा के करीब आ गई।
مس میں کیا تم اس طرح گھیر ناپ سکوگی؟ ایہام نے اس پر سرد نگاہ ڈالتے ہوئے طنزیہ کہا، اسکرٹ ناپنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے۔ بوتیک میں اچانک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود لوگ ہمدردی بھری نظروں سے سیلز اسسٹنٹ کو دیکھنے لگے، جبکہ اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اسی دوران آنے والے مینیجر نے بھی اسے گھور کر دیکھا اور اشارے سے سمجھا دیا کہ گاہک کی بات ماننی ہوگی۔ آخرکار وہ ایک نہایت مہنگا شادی کا لباس تھا۔ ایہام ضمیر بالکل بے پرواہ کھڑا تھا۔ اس کے سرد اور بے نیازی بھرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ نیسا رامے لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام بیٹھی۔ رہنے دیں، مت خریدیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ شادی کا لباس بہت مہنگا ہے اور مستقبل میں ہمارے زیادہ کام بھی نہیں آئے گا۔ کارڈ سوائپ کرو۔ ایہام کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ پاس ورڈ کی ضرورت نہیں۔ آخرکار بوتیک کے مینیجر اور ڈیزائنر نے معاملہ سنبھال لیا۔ ایہام دروازے کے پاس کھڑا سگریٹ پیتا رہا جب نیسا اندر ناپ دلوا رہی تھی۔ اس بار کسی نے اس کا مذاق اڑانے کی جرات نہیں کی۔ مینیجر کی سخت سرزنش کے بعد سیلز اسسٹنٹ ایک طرف خاموش کھڑی رہی، جبکہ ڈیزائنر بار بار نیسا کے جسمانی تناسب کی تعریف کرتا رہا۔ حتیٰ کہ مینیجر بھی نیسا کے ساتھ کسی خاص مہمان جیسا سلوک کرنے لگا، کبھی کافی لا دیتا، کبھی پانی۔ جب وہ آخرکار برائڈل بوتیک سے باہر نکلے تو واپسی کے راستے میں نیسا کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ شادی کا لباس $4000 سے بھی زیادہ کا تھا۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے ساتھ چلتے مرد کی طرف دیکھا۔ ایہام بالکل بے نیازی سے چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ ایسے پرسکون تھا جیسے برف کا پہاڑ۔ ایہام، کچھ دیر بعد نیسا خود کو روک نہ سکی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایہام حیرت سے رک گیا۔ لڑکی نے بڑی بڑی آنکھوں سے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پلکیں جھپک رہی تھیں اور ہونٹ ہلکے سے بھینچے ہوئے تھے۔ آپ ابھی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ کیا؟ ایہام نے بھویں سکیڑ لیں۔ بوتیک میں، نیسا نے نرمی سے کہا، بات وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے غصے میں آ کر وہ لباس کیوں خرید لیا؟ وہ $4000 سے بھی مہنگا ہے۔ آپ جانتے ہیں اتنی رقم ہمارے لیے کتنے عرصے تک کافی ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ تھی کہ ایہام کو واقعی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ماضی میں شاید یہ اس کے لیے ایک عام کھانے سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی۔ نیسا نے چوری چھپے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے تراشیدہ چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی، اس نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہم شادی شدہ ہیں، ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے میری خاطر غصہ نکالا، مگر جہاں ضرورت ہو خود پر قابو رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے گھر پر خرچ کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ گھر؟ نہ جانے کیوں یہ لفظ سنتے ہی ایہام کے ہونٹوں کا کنارہ بے اختیار اوپر اٹھ گیا۔ اور پھر مجھے ابھی تک شادی کا تحفہ بھی نہیں ملا۔ اس رقم کے اور بھی استعمال ہوں گے، ہم اتنی فضول خرچی نہیں کر سکتے۔ نیسا کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ جیسے ہی اسے اسپتال میں داخل اپنی ماں اور وظیفے کے منتظر اپنے بھائی کا خیال آیا، اس کے چہرے پر فکر مندی چھا گئی، مگر اس نے ایہام کو یہ سب جاننے نہ دیا۔ آخرکار اس کی نظر میں وہ زارماں تھی۔ اتنی فضول خرچی؟ ایہام نے دھیرے سے دہرایا اور اس کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ گھل گئی۔ کیا تم رامے خاندان کی وارث نہیں ہو؟ پھر تمہیں اپنا پیسہ بچانے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ نیسا کی آنکھیں پھیل گئی اور اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً بات بدل گئی۔ کیا آپ کو پیاس لگی ہے؟ میں ہمارے لیے دودھ والی چائے لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سڑک کے کنارے موجود دکان کی طرف تیزی سے بڑھ گئی۔ نیسا کی گھبراہٹ بڑی پسپائی دیکھ کر ایہام ہلکا سا ہنس پڑا۔ اسی لمحے اس کے فون کی وائبریشن محسوس ہوئی۔ اسکرین پر نمبر دیکھتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ جم کر رہ گئی۔ کیا خبر ہے مسٹر زیڈ؟ دوسری طرف سے دبے ہوئے لہجے میں آواز آئی۔ تحقیقات تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ حادثے والے دن آپ کے پرائیویٹ جیٹ کے ساتھ واقعی چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ ابھی ہمارے پاس پختہ ثبوت نہیں، مگر غالباً وہی شخص ہے جس پر آپ کو شبہ تھا۔ ٹھیک ہے، ایہام کی آواز سخت ہو گئی۔ تحقیقات جاری رکھو۔ سمجھ گیا، لیکن مسٹر زیڈ آپ جانگا ساس کے گاؤں میں کب تک رکیں گے؟ کیا آپ واقعی سینٹرولیس واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے؟
ایہام زمیر نے اپنی بھووں کے درمیان انگلیاں دبائیں، چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کال ختم کر دی۔ وہ سینٹرولیس واپس جائے گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی واپس جانا ان لوگوں کو چکا دے گا جو سمجھتے تھے کہ وہ طیارے کے حادثے میں مر چکا ہے، اور وہ دوبارہ سازشیں شروع کر دیں گے، اس بار پہلے سے بھی زیادہ خطرناک۔ بوبا یا گراس جیلی، تمہیں کون سی پسند ہے؟ یہ سوال ایہام کو اس کے خیالات سے کھینچ لایا۔ اس نے سر اٹھایا تو چمکتی ہوئی بڑی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ نیسا رامی اس کی طرف مسکرا رہی تھی، بالکل ویسی ہی میٹھی جیسے اس کے ہاتھ میں پکڑی دودھ والی چائے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نیسا نے غور سے اسے دیکھا۔ تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ یہ اچھا نہیں لگا کہ کوئی اس کے اندر جھانک سکے۔ ایہام کی آواز ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بولا، تم خود پی لو، مجھے میٹھی چیزیں پسند نہیں۔ نیسا وہیں ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ میں دودھ والی چائے کے 2 کپ تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر رہی، قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کی پیٹھ برف کی دیوار جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اس پار ایک ایسی دنیا تھی جو صرف اسی کی تھی، اور نیسا چاہ کر بھی اس میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ شادی کے بعد دوسرا دن خاموشی سے گزر گیا۔ ایہام نے بیڈ روم نیسا کو دے دیا اور خود باہر صوفے پر سو گیا۔ کمبل بھی ایک ہی تھا جو اس نے نیسا کو دے دیا، اور خود ایک ہلکی سی چادر پر گزارا کر لیا۔ نیسا کو برا لگا۔ وہ کافی دیر دروازے پر کھڑی رہی، مگر آپ کمرے بھی سو سکتے ہیں کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ شاید ایہام ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے تھا کہ اب اس کا شوہر ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایہام زمیر سرد مزاج ہے، بات چیت نہیں کرتا اور ہر وقت لڑائی میں رہتا ہے، مگر نیسا کو وہ اتنا برا نہیں لگا۔ کم از کم وہ اس کے ساتھ عزت اور برداشت سے پیش آ رہا تھا۔ رسم کے مطابق دلہن کو تیسرے دن اپنے میکے جانا ہوتا ہے۔ صبح سے ہی نیسا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوسروں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ شوہر ساتھ جاتا ہے، مٹھائیاں لے جائی جاتی ہیں، خاندان اکٹھا کھانا کھاتا ہے اور شام سے پہلے واپسی ہو جاتی ہے، مگر نیسا کے لیے یہ دراصل پیسے مانگنے جانا تھا۔ اس کے والد نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ یلینا کی جگہ شادی کرے گی تو اسے خطیر رقم دی جائے گی۔ یہ رقم اس کی ماں کے علاج اور چھوٹے بھائی کی پڑھائی کے لیے تھی۔ شادی کو 3 دن ہو چکے تھے، مگر جینر خاندان کا وعدہ ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ کسی نے دوبارہ اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ نیسا نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ اسے خود جا کر مانگنا ہوگا، مگر وہ ایہام کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، ورنہ سب کچھ کھل جاتا۔ کیا پتا اگر وہ ناراض ہو جاتا تو کیا کر بیٹھتا۔ ایہام، میں وہ مناسب بہانہ سوچتی رہی، کوئی ایسی بات جو منطقی بھی ہو اور معقول بھی، تاکہ وہ ساتھ نہ جائے۔ کافی دیر بعد اس نے سب کچھ نگل لیا اور بس اتنا کہا، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، آ کر کھا لیجیے۔ ایہام گھر کے سامنے ورزش کر رہا تھا۔ اس کی نرم اور میٹھی آواز سنتے ہی اس کے دل کی برفانی تہہ کا ایک کونا پگھل سا گیا۔ نیسا نے اسکونز بنائے تھے، تازہ کریم اور جیم کے ساتھ۔ جب ایہام اندر آیا تو اسے لگا جیسے کمرہ روشن ہو گیا ہو۔ شادی کے بعد یہ جگہ ویران نہیں لگ رہی تھی، یہ گھر لگنے لگا تھا۔ ہر چیز نیسا کی موجودگی سے گرم اور روشن ہو گئی تھی۔ ایہام بیٹھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ابھرتی ہلکی سی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ سامنے بیٹھی عورت واضح طور پر کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا اور پھر پوچھا، آج تمہیں اپنے گھر جانا ہے نا؟ نیسا چونک گئی۔ اس نے ہونٹ کاٹ لیے اور نظریں جھکا لی۔ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اندازہ لگانے کے بعد ایہام زمیر نے بے نیازی سے کہا، کمرے کے دراز میں جاؤ، ایک ڈبہ رکھا ہے وہ لے آؤ۔ نیسا رامی نے ویسا ہی کیا۔ دراز کے سب سے اندر ایک نقش و نگار سے مزین لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس پر بنا ہوا کام نہایت نفیس اور دلکش تھا، اور اس سے ہلکی سی تازگی بھری خوشبو آ رہی تھی۔ ایہام نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیا اور کھولا۔ اندر سونے کے چند زیورات تھے، ایک ہار، بالیوں کا جوڑا، ایک انگوٹھی اور ایک کنگن۔ کنگن خاص طور پر منفرد تھا، سونے اور سبز پتھر سے بنا ہوا، جس میں جڑا ہوا پتھر نہایت چمکدار اور چھونے میں ٹھنڈا تھا۔ نیسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ الجھن میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں نے تمہیں شادی پر کوئی ڈھنگ کا تحفہ نہیں دیا تھا، ایہام نے لاپرواہی سے ایک ایک زیور اٹھاتے ہوئے کہا۔
इन्हें मेरी तरफ से तोहफ़ा समझ लो। देख लो अगर कुछ और भी चाहिए हो तो। निशा बार-बार मेज़ के नीचे अपने हाथ भींच रही थी। वो ख़ासी घबराहट महसूस कर रही थी। इल्हाम के बेतासर चेहरे को देखते हुए उसे जाने क्यों ऐसा लगा जैसे कोई उसे बेहद चाह रहा हो। ज़ेवरात वाक़ई बेहद खूबसूरत थे, बस एक बात थी, उसने ये सब कहाँ से हासिल किए थे? इल्हाम उसके दिल की बात समझ गया और हल्का-सा हँस पड़ा। फ़िक्र मत करो, मैंने ये चुराए नहीं हैं, ये सब जायज़ तरीके से हासिल किए गए हैं। निशा फ़ौरन शर्मा गई। वो अपने ही शौहर के बारे में ऐसा सोच कैसे सकती थी? ये रख लो। इल्हाम ने डब्बा बंद किया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी गहरी निगाहें खामोशी से उसे देख रही थीं। ये सब कुछ जो मैं कमा सकता हूँ और इस घर में जितना भी कीमती सामान है, सब तुम्हारा है। हम शादीशुदा हैं और अब तुम इस घर की औरत हो, इसलिए घर की तमाम कीमती चीज़ें तुम्हें दे रहा हूँ। इल्हाम मैं एक और बात, उसने उसकी बात काट दी। आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। मेरी तरफ से अपने घरवालों से माज़रत कर देना। निशा पहले तो चौंक गई, फिर अचानक उसने सुकून का साँस लिया और खुद को हल्का महसूस किया। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप जो ज़रूरी काम है वो कर लीजिए, मैं खुद ही चली जाऊँगी। इल्हाम ने सर हिलाया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो उसके चेहरे पर छाए हुए वाज़िह सुकून को देख रहा था। कितनी दिलचस्प बीवी नसीब हुई थी उसे। वो अपने जज़्बात छुपा ही नहीं सकती थी। छोटा-सा राज़ भी उसके चेहरे पर आ जाता था। ऐसी हालत में अगर वो कभी किसी के ज़ुल्म से बच पाती तो वो वाक़ई हैरत की बात होती। ज़ुल्म? इल्हाम एक लम्हे को रुक गया। उसका होशियार पहलू जाग उठा। अगर वाक़ई वो आज घर जाकर सताई गई तो? फिर फ़ौरन उसने खुद को झिड़क दिया। भला उसके सताए जाने से उसका क्या लेना-देना? ख़यालात से झुँझलाकर उसने चाँदनी वाले जल्दी से हलक से उतारे, जैकेट उठाई और बाहर निकल गया। निशा को नहीं मालूम था कि वो कहाँ गया है। उसने घर समेटा और बस पकड़ने निकल पड़ी।